فقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورۃ الانفال سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رمضان اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی جب ہم نماز ختم کر رہے تھے تو عنایت اللہ بھائی نے کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا تھا، اور وہ اعلان کیا تھا کہ نماز تراویح اس میں یقینی طور پر آپ نے شرکت کرنی ہوگی تو بروقت پروگرام کو ختم کر دیا جائے۔ آپ رمضان سے ہٹ کر اگر مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مساجد خالی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے، بزنس مین تھے بڑے، فرما رہے تھے کہ لوگ اکثر آتے ہیں میرے پاس اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مسجد بنانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسجدیں تو بہت بن چکی ہیں، تو مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے، مسجد تو مسلمان کی اول ضرورت ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرے اور راستے میں آپ علیہ السلام ایک مقام پر ٹھہر جائیں، کچھ دیر کا قیام کرے تو وہاں پر مسجد بنا دیں، اور آج عمرے پر جانے والے، حج پر جانے والے مدینے جائیں تو قباء میں جا کر 2 رکعت پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں کے بدلے میں ان کو عمرے کا ثواب ملتا ہو۔ یہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور جب آپ علیہ السلام مدینے میں وارد ہوئے تو سب سے پہلے ہر بندہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ میسر آنا چاہیے، اس کو سر چھپانے کے لیے گھر ملنا چاہیے، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینے میں تھے۔ مدینہ ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا۔ آج اگر آپ مدینے چلے جائیں، اللہ کے رسول کی مسجد کی وسعت اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو جتنی بڑی یہ مسجد ہے اتنا بھی مدینہ نہیں تھا، اور اس میں 40 مساجد موجود تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اپنے دور حکومت میں 8000 مساجد بناتے ہیں۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مسجد مسلمان کی اول ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کہیں کہ مسجد جو ہے وہ مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ رمضان المبارک میں چلے جائیں، جمعۃ الوداع کے دن چلے جائیں، یا وہ دن کے جس میں مسلمان کا دل اپنے رب کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اس دن چلے جائیں۔ عید کی نمازوں میں دیکھ لیں تو آپ کو جمع غفیر مسلمانوں کے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، مساجد کی عمارتیں بھری ہوتی ہیں، اور مساجد سے باہر نکل کر سڑکوں پر نمازیں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں آپ کے کہنے کے مطابق بہت ہوں گی، لیکن وہ فریضہ کہ جو نماز کی صورت میں ہر مسلمان پر عائد کیا گیا ہے، اگر وہ کرنا شروع کر دیا جائے، ادا کرنا شروع کر دیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ مسجدیں کم ہیں، مزید بنانی پڑیں گی۔ ہاں جی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رمضان اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسلمان کا دل اللہ رب العزت کی کتاب کی جانب بہت زیادہ راغب ہوتا ہے۔ مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑے متوجہ ہو کر اللہ کی کتاب کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ان آبادیوں کی باتیں کروں گا کہ جن آبادیوں کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر دین موجود نہیں ہوتا، پوش آبادیاں،
ایلیٹ کلاس آبادیاں. میں کراچی ڈیفنس کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر خود یہ مناظر دیکھے کہ ایک ایک گلی میں کئی جگہ پر نماز تراویح کا بندوبست کیا گیا ہوگا. ہاں جی، بہت بڑے صنعتکار ہیں، بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، لیکن بچے کو، بیٹے کو انہوں نے حفظ کروایا ہے اور اپنے گھر میں باقاعدہ طور پر قیام اللیل کا بندوبست کیا جا رہا ہے. بیٹا آگے کھڑا ہے، پوری فیملی پیچھے کھڑی ہے. ایک ایک گلی میں 4 5 6 جگہ پر بھی یہ مناظر دیکھے. کراچی کی دوسری آبادیاں جو پوش آبادیاں ہیں ان میں آپ چلے جائیں تو یہ مناظر آپ کو عام ملیں گے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن سن رہے ہوں گے، لوگ قرآن سنا رہے ہوں گے. قرآن سنا جائے اور قرآن جو ہے سنایا جائے اور دنیا میں انقلاب نہ آتا ہو، دنیا میں تبدیلی واقع نہ ہوتی ہو، مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اسی ڈگر پر چلتی چلی جا رہی ہو کہ جس ڈگر پر عام حالات میں بغیر قرآن سنے چلتی ہے. تو میرے بھائی بات سن لیجئے گا اور بات سمجھ لیجئے گا کہ بات مسئلے والی ہے. عبداللہ بن عمر شاہد ہیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے تھے کہ ہم کتنی آیات پڑھتے ہیں قرآن کی؟ کہتے 10 آیتیں، 10 زیادہ نہیں، 10. ہمارا حافظ کھڑا ہوتا ہے، پارہ پڑھتا ہے، سوا پارہ پڑھتا ہے، 1.5 پارہ پڑھتا ہے. کہیں ایک ہفتے میں قرآن ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں 15 دن میں قرآن ختم کر دیا جاتا ہے. کہیں آپ سن رہے ہوتے ہیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات قرآن ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. اور واقعی ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد شوال سے لے کر شعبان تک کہیں بھی کسی جگہ پر آپ کو قرآن پاک دکھائی نہیں دیتا. صحابی کہتے ہیں کہ 10 آیات پڑھتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، سمجھ کر عمل کرتے تھے اور عمل کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اب باری اگلی 10 آیات کی ہوا کرتی تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم حرم شریف کھل چکا ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب کرونا آیا ہوا تھا، مسجدیں بند کر دی گئی تھی، بیت اللہ کو بند کر دیا گیا تھا، مسجد نبوی اس کو بند کر دیا گیا تھا. مسلمانوں میں اضطراب بہت زیادہ تھا، مسلمانوں میں غم و غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور ہر طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بیت اللہ کو کھلنا چاہیے. ہر طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ محمد علیہ السلام کی مسجد کی زیارت کی اجازت ہونی چاہیے. مساجد جو مسلمانوں کے شہروں میں، ٹنڈو آدم میں، شہداد پور میں، کراچی، حیدرآباد میں، فیصل آباد، لاہور میں، پشاور اور کوئٹہ میں بند کی گئی تھی، ان کو کھول دینا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رب عالی شان سے تعلق مسجد کے ذریعے سے بنا کرتا ہے. وہاں قیام ہوتے ہیں، وہاں رکوع ہوتے ہیں، وہاں سجدے ہوتے ہیں، تلاوت و اذکار ہوتا ہے، مناجات ہوتی ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، گڑ گڑایا جاتا ہے، رب سے مانگا جاتا ہے. یہ سارے کام ادھر ہوتے ہیں. مسجدیں کھل جانی چاہیے اور پھر مسجدیں کھل گئی. لیکن مسجدیں کھلنے کے بعد کیا لوگوں کا معمول تبدیل ہوا کہ لوگ زیادہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف جانے والے بن گئے؟ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. آج آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیجئے. کسی چوک پر، کسی چوراہے پر، کسی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ بیٹھک ڈرائنگ روم اتاق میں، آج کسی بھی جگہ پر، کسی ہوٹل پر، چائے کے کپ پر، جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہوں گے تو کن چیزوں پر بات ہو رہی ہے؟ کن چیزوں پر بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کے حالات حاضرہ پر، پاکستان کی موجودہ صورتحال پر. اور پھر آپ دیکھ لیجئے اسی بیچ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی داخل ہوئے، انہوں نے وہاں پر ہمارے فلسطینی بھائیوں پر حملہ کیا اور حملہ کر کے بہیمانہ تشدد کیا. اور یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا، یہ مناظر ہم دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. یہ منظر تو چھوٹا ہے نا، یہ منظر تو چھوٹا ہے کہ کسی کو ڈنڈا مارا جائے، کسی کو لاٹھی ماری جائے، کسی کو ڈنڈے اور لاٹھی کے ذریعے سے زخمی کر دیا جائے. ہم تو یہ مناظر دیکھنے کے
جو ہے نا عادی ہیں کہ ہمارے بچوں کے اسکولوں پر بمباریاں ہوتی ہوں، ہمارے ہسپتالوں پر بمباریاں ہوتی ہوں، ہماری آبادیوں پر بمباریاں ہوتی ہوں، ہم لاشیں اٹھانے کے عادی ہیں، ہم اپنا خون دیکھنے کے عادی ہیں، ہم اپنی بیردہ بہنوں کو دیکھنے کے عادی ہیں، ہم اپنی آبادیوں کو تاخت و تاراج اور تہہ تیغ کروانے کے عادی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے مسئلہ کوئی نہیں بنتا، لیکن قوم دانشوروں کی قوم ہے، قوم جو ہے اللہ اکبر آج بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے، آج میری قوم بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ آج ہر بندے کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس کو موبائل فون کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا سے تعلق ہے، آج پرنٹ جو ہے الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، لمحے لمحے کی خبر ساری دنیا سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کو کسی بھی وقت سے زیادہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان کے حالات کی بات کیجئے، عراق و افغانستان کی بات کیجئے، شام لیبیا یمن کی بات کیجئے، فلسطین و کشمیر کی بات کیجئے، دنیا بھر میں مسلمانوں کی بے بسی، مسلمانوں کی بے کشی، مسلمانوں کی لاچاری، مسلمانوں کی جو ہے آپ کہہ لیں مظلومیت اور ان کی مقہوریت، اس کی بات کیجئے، وہ کبھی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور جب وجہ تلاش کرنی ہو، جب وجہ تلاش کرنی ہو تو انگلیاں اس طرح سے اٹھ رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ اکبر، کہ مومن کون ہے بھلا؟ قرآن سننے کا شوق رکھتے ہو، قرآن سنانے کا شوق رکھتے ہو، قرآن پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق رکھتے ہو، تو دیکھ لو اللہ کہتا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جایا کرتے ہیں، ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہو تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کیفیت ساری دنیا کی دیکھ لیجئے، اور میں آپ سے آج بات آپ کے حکمرانوں پر نہیں کرنا چاہتا، میں اس میوزیکل چیئر جو اقتدار کی آج اس کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں تھا، آج پاکستان جو ہے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں تھا، میں اس پر آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، میں تو آپ کے کردار پر، میں تو اپنے کردار پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ چور جن کو آپ چور کہتے ہو، اچکے جن کو آپ اچکے کہتے ہو، ڈاکو جن کو آپ ڈاکو کہتے ہو، وہ سارے کے سارے لوگ جن کو آپ زیادتی کا مجرم گردانتے ہو کہ یہ پاکستانی قوم پر، پاکستانی لوگوں پر ظلم مسلط کرنے والے ہیں، اور اسی طرح ساری دنیا کے مسلمانوں پر جو دوسرے لوگ مسلط ہیں ان کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں، ہاں جی یہ سارے کے سارے لوگ مسلط ہیں، تو ان کے مسلط ہونے کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ میں بہت پکا ٹھکا حاجی ابھی میں نے دیکھا عمرہ کھل گیا ہے نا، کتنے لوگ جا رہے ہیں عمرے پر، کتنے لوگ جا رہے ہیں عمرے پر، قطاریں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں بیت اللہ میں جگہ نہیں ہے، ہوٹلوں کے ریٹ دیکھیں گے آپ مکے مدینے میں تو آسمانوں کو چھو رہے۔ حاجی آپ دیکھیں گے وہ ٹکٹ جو سستا ہوا کرتا تھا آج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار لوگ جا رہے ہیں۔ آپ حاجی ہیں بہت پکے اور ٹھکے، آپ ہر سال 2 3 4 مرتبہ عمرے کرنے کے عادی ہیں، آپ مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھنے کے عادی ہیں، آپ تلاوت و اذکار کے عادی ہیں، آج آپ اپنی ذات میں یہ سب کچھ کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ اکبر، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ اپنے کاروبار میں بددیانتی نہیں کرتے، اور آپ کی یہ بھی صفت ہے کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو آپ اپنی ذات پر کسی کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی آپ سے کوئی چیز چھیننا چاہے تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہاں جی آپ مزاحمت کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ڈٹ کر اللہ اکبر اپنا حق مانگتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں کہ یہ آپ کی ذات کے لیے ہے، میں یہ کہوں کہ یہ صرف آپ کی اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لیے ہے تو یہ بات زیادہ ٹھیک ہوگی۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج تہذیب
اس پاکستان میں جو کلمے کے نام پر بنا ہے، وہ پاکستان جو لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر بنایا گیا ہے، وہ پاکستان جو اپنی کروڑوں اربوں خربوں کی املاک چھوڑ کر بنایا گیا ہے، وہ پاکستان جو بیٹیوں کی عزتوں کی قربانیاں دے کر بنایا گیا ہے، آج اس پاکستان میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں تہذیب کس کی ہے، ثقافت کس کی ہے، تمدن کس کا ہے، تعلیمی نظام کس کا ہے، مقننہ میں قانون کس کا ہے، عدلیہ میں بات کس کی ہے؟ یہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں، آج آپ کی گلی، آج آپ کا محلہ، آج آپ کا جو ہے بازار، آج آپ کی اسٹاک ایکسچینج، آج آپ کی دکان اور آج آپ کی فیکٹری، ان سب پر راج کس کا ہے؟ تو کیا جواب آتا ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ ہاں جی، کیا جواب آتا ہے؟ میں بہت بڑا دانشور ہوں، مجھ سے گھنٹوں پاکستان کے مسائل پر بات کروائی جا سکتی ہے، لیکن جب میں سوال کروں گا کہ ذرا بتائیے، مسائل تو موجود ہیں، ان کا انکاری کوئی نہیں، آئیے ان کے حل پر بات کرتے ہیں، آئیے ان کے حل کے لیے بیٹھ کر سر جوڑ لیتے ہیں، آئیے ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ او بھائیو، پھر بتائیں اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے ہیں جو میدان میں خود کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج پاکستان کے مسائل کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ مختلف نام لیتے لوگ، ہاں جی، کوئی زرداری، کوئی شریف خاندان، کوئی عمران خان، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، میری بات یاد رکھ لیجئے گا، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو پاکستان کی غالب ترین اکثریت ہے، پاکستان کی غالب ترین اکثریت ہے، 60-70% کی تعداد میں، جن کو ان ساری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان اقوام عالم کے بیچ کس طرح سے کھڑا ہوا ہے، دنیا میں مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، دنیا میں مسلمانوں کی مجبوریاں کیا ہیں، دنیا میں جو ہے مسلمانوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ اپنے آپ کو سنبھال کر ایک طرف ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ انشاءاللہ بتائیں گے آپ میں سے کون ایسا ہے جو جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہتا؟ ہم سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستے پر ہیں، ہم سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی جماعت ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہوگا، کوئی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتا ہوگا، اس حیثیت میں اللہ کے رسول سے جڑتا ہوگا علیہ السلام، اسی حیثیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے جا کر جڑتا ہوگا اور کہتا ہوگا میرا راستہ سچا، میرا راستہ سیدھا۔ اور میں کہتا ہوں ایک صحابی بتائیں جو خود غرضی کی زندگی گزارتا، ایک صحابی بتائیں کہ جس کا ایجنڈا مسلمانوں کے اجتماعی ایجنڈے سے علیحدہ تھا، ایک صحابی بتائیں کہ جس کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پریشان نہیں کرتے تھے، ایک صحابی بتائیں کہ جو اپنے آپ کو ہر وقت محمد علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا۔ ایک نہیں بتا سکتے آپ، ایک نہیں بتا سکتے۔ چھوٹی سی جماعت، آج ٹنڈو آدم کی جتنی آبادی ہے اتنے صحابہ نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے لوگ نہیں تھے جنہوں نے دنیا کو ایسے الٹ پلٹ دیا، جنہوں نے دنیا میں کفر کے جو بڑے بڑے پرچم تھے ان کو سرنگو کر دیا، جنہوں نے دنیا میں اسلام کے پرچم کا بول بالا کر دیا۔ اللہ کی قسم معیشت کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں آج مسلمان، معیشت کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کا بھروسہ کس پر ہے تو آپ 100% کہیں گے اللہ پر ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ جواب دیں ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم کاش میرا بھروسہ اللہ پر قائم ہو جائے،
اللہ پر بھروسہ قائم ہونا تو کوئی کھڑے ہو کر ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا وینٹیلیٹر امریکہ نے لگا رکھا. کوئی کھڑا ہو کر ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے ہمیں ڈرپیں لگا رکھی ہیں اور یہ ڈرپیں ہٹ جائیں گی تو مر جائیں گے. کوئی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہمیں کھانے کو دیتے پینے کو دیتے ہم ان کی امدادوں پر چلتے. اللہ اکبر. جن کی امدادوں پر چلانے کے حوالے سے ہمیں سنایا بتایا جا رہا ہے آج وہ دنیا کی مقروض ترین قوم ہے. دعوت دیتا ہوں آپ کو اپنا فون نکالیں اور فون نکال کر امریکہ کے جو قرضہ جات ہیں ان کی تفصیل دیکھنا شروع کریں. 30,000 بلین ڈالر سے زیادہ 30,000 ارب روپے. پاکستان بہت مقروض ملک ہوگا لیکن 125 ارب سے زیادہ پاکستان کا قرضہ نہیں ہے. 30,000 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ کا قرضہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی مقروض قوم جو ہے وہ آج امریکی ہیں اور ہمیں کوئی بتائے کھڑے ہو کر کہ وہ تمہارا رازق ہے وہ تمہارا مالک ہے. اور میں کہتا ہوں نمازیں پڑھنے والے, میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے والے, قرآن میں اللہ اکبر چھانک کر رب عالی شان کی توحید کا مطالعہ مشاہدہ کرنے والے, اللہ کی قسم کیسے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سمندر, یہ دریا, یہ صحرا, یہ پہاڑ, یہ سب کچھ بنانے والا میرا رب ہے. آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے, زمین پر رینگتے ہوئے حشرات الارض, سمندر کی تہوں میں بسنے والی مخلوقات, ان کو بنانے والا میرا رب ہے. اور ان سب کو اللہ کی قسم ہمیں کھڑا ہونا نہیں آیا. میری بات یاد رکھ لیجئے گا, ہمیں سودے کرنے نہیں آئے. واللہ جب آپ معیشتوں کی پوجا کریں, میں ملا تھا اپنے امیر سے جناب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. ایک صاحب نے پوچھا موجودہ حالات میں تم کیا کر رہے ہو, اور میں نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ہم سے یہ سوال کرے گا. وہ کرتے ہیں تو پابندیاں لگتی ہیں, کرتے ہیں تو اقوام متحدہ ہمارے خلاف میدان میں آتی ہے, کرتے ہیں تو یہ امریکی بدماش پابندیاں لگاتے ہیں, کرتے ہیں تو یہ انڈین اور امریکن ملتے 2 on 2 ملاقات ہوتی ہے, اعلامیہ جاری ہوتا ہے روکو روکو روکو. کن کو؟ 50 مقدمات بنتے ہیں, 500 سال کی سزائیں دی جاتی ہیں. تم نے آج نعرہ لگایا ہوگا امریکہ کا یار غدار, اور ہم کہتے ہیں ہمارا خمیر اس نعرے سے اٹھائے. ہماری تاریخ یہ ہے, اللہ اکبر, ہماری تاریخ یہ ہے. لیکن ہم جذباتی طور پر ہاں جی آج یہ اور آج وہ اس کے قائل نہیں ہیں. مفادات ان کے تحت اپنے نظریات بدلنے کے قائل نہیں ہیں. ان کے تحت اللہ اکبر اپنی ترتیب بدلنے کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں مالک بھی اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے, زمین کا مالک اللہ ہے. اس زمین پر کسی بدماش, کسی فرعون, کسی نمرود عصر حاضر کے آج کے فرعون امریکہ یا کوئی اور ہو اس کی حکمرانی نہیں, حکمرانی ہے تو میرے رب کی ہے, اس کے علاوہ اللہ کی قسم کسی کی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا, یہ جرم ہے جو دنیا میں ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے. انبیاء نے بھی یہ کیا, صحابہ نے بھی یہ کیا, آج ہم بھی بالکل یہی جرم کرتے ہیں. وہ بھی شرمندہ نہیں تھے, ہم بھی نہیں ہیں. وہ بھی فخر کرتے تھے, ہم بھی فخر کرتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. لیکن نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, قرآن پڑھنے والے, صحابہ کو اپنے لیے مشلیرہ سمجھنے والے, دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم تعلق کس طرح بناتے تھے. آج کسی کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں, بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے مسائل لکھ لیجئے, اپنے مسائل لکھ لیجئے. آج تو حکمران کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ مائی باپ کو سلام کرنا پڑے گا, مائی باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا. ان کے سامنے جھکے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں ہے. میں اپنے امیر کی بات کر رہا تھا نا, وہ کہہ رہے تھے دنیا میں جو سب سے بڑا بت ہے نا آج, اس کا نام معیشت ہے.
اس کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے. چھوٹے بیٹھے ہوں، بڑے بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، بازار میں بیٹھے ہوں، دیندار بیٹھے ہوں، بے دین بیٹھے ہوں، آٹا، چاول، چینی، دالیں، انہی پر بات چلتی ہے. اور جن لوگوں کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، اللہ کی قسم ان کی کیفیت کیا تھی. مکے میں دیکھ لیجئے، مکے میں دیکھ لیجئے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا، یہاں تو تحفظ مانگا جاتا ہے، یہاں تو تحفظ مانگا جاتا ہے. مال کا تحفظ، جائیداد کا تحفظ، جان کا تحفظ، نوکری ملنی چاہیے، ہاں جی یہ ہونا چاہیے، ہاں جی یہ سب کچھ ملنا چاہیے، یہ کہا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں بتائیے کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے تھے، کتنی نوکریاں دی گئی تھی؟ جاؤ اپنے ماننے والوں کو دے دو، بتائیے کتنی مل گئی تھی؟ وہاں تو گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، وہاں تو بادشاہوں کے حوالے کیا گیا تھا جو مکے کی گلی کوچوں میں توحید کے جرم میں گھسیٹتے پھرتے تھے، جو بھاری جو تپتی ریت پر لٹا کر، بھاری پتھر سینے پر رکھ کر اللہ احد اللہ احد کی صدائیں دے رہے تھے. کیا جرم تھا خباب کا کہ جس کو عورت، اس کی آقا عورت کوئلے دہکاتی ہے، انگارے بناتی ہے، پیٹھ کے بل لیٹے پر مجبور کرتی ہے. اور یہ خباب آیا تھا میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی چادر کا تکیہ ملا کر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خباب آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہماری بس ہو چکی ہے. ہم اپنے فیصلے چینی، آٹے اور دالوں کی قیمتوں پر کرتے. مسلمان روز جزا، یوم آخرت، یوم حساب، یوم الحشر، قیامت کے دن کی بات کرنے والا یہ بتائے گا کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر چینی کی قیمت بتانی پڑے گی یا دال کے بھاؤ؟ آئیے ہاں جی بتائیے ترتیب کیا تھی؟ آ کر کہہ رہے ہیں کون آدمی ہے جس کا نام خباب بن ارت ہے، صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے غلام ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کی آقا عورت جو ہے وہ کوئلے دہکا کر، انگارے بنا کر پیٹھ کے بل اس کو لٹاتی ہے. پورا گوشت جل کر جو ہے اللہ اکبر غائب ہو چکا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. یہ پہنچا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی، اللہ کی مدد آخر کار کب آئے گی؟ کیا جواب دیتے میرے نبی؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ آج کا کوئی سرکاری یہ سیاسی لیڈر ہوتا نا، ہاں جی، تو کوئی نمائشی اعلان کرتا، کوئی نمائشی اعلان کرتا، قوم کھڑی ہے قوم ڈوب جائے، اس سے ان کو کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ مداری، یہ بادیگر، یہ جتنے بھی جن کے ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، بتائیں ان کو کیا مطلب ہے؟ میرا نبی سب سے بڑھ کر کیا کرنے کے لیے آیا تھا بھلا؟ کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ جہنم سے بچانا ہے، جنت میں لے جانا ہے. کامیابی تو یہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ کہتا تم صدر بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم وزیر و مشیر بن جاؤ، تم بڑے بیوروکریٹ بن جاؤ، تم کوئی بہت بڑے فوجی افسر بن جاؤ، آج دنیا کی سب سے بڑی ریاست اور سلطنت کے سربراہ بن جاؤ، مر جاؤ گے تم. اللہ کہتا ہے آخر کار مر جاؤ گے تم، اور جب تم مرو گے تو تمہاری مرضی کا نیب نہیں ہوگا، تمہاری مرضی کا ایف آئی اے نہیں ہوگا، تمہاری مرضی کی عدالتیں جو رات کو 12 بجے 2 بجے کھلتی ہوں گی وہ نہیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے بیان کریں، نمازیں پڑھنے کی وجہ کیا ہے بیان کریں، وہ بتائیں تراویحوں میں جلدی کرنے کی وجہ کیا ہے.
وہ بتائیں لاکھوں روپے خرچ کر کے مکے مدینے کی طرف دوڑ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ رب راضی ہو جائے، جہنم سے بچائے، جنت کا داخلہ عنایت فرما دے۔ کیا کہہ رہا تھا خباب؟ اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں خباب؟ ابھی سے پکار اٹھے ہو، یہ ابھی سے کہنا بنتا ہے، یہ ابھی سے کہنا بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر آج کا سیاسی کارکن 3 گھنٹے کسی حوالات میں گزار کر آ جائے تو ساری دنیا پر لوگ جھاڑتا پھرتا ہے میں نے قربانی دی ہے۔ ہاں جی، کسی لانگ مارچ میں حیدرآباد سے لے کر ٹنڈو آدم سے لے کر وہ پنڈی تک، اسلام آباد تک سفر کر لے، 2 ٹائم کھانے کو نہ ملے، کہتا مجھ سے زیادہ قربانی دینے والا کوئی نہیں۔ قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں؟ انگاروں پر لیٹ رہے، انگاروں پر، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، کہتے اللہ کے نبی بس ہو گئی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میرے نبی کہتے خباب ابھی سے تم سے جو پچھلی امتیں تھی ان کو تو درمیان سے آڑوں سے چیرا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میرے بھائیوں، رمضان المبارک گزارنے والوں، ایک بات یاد رکھ لیجئے اچھی طرح سے، منزل کا تعین کریں، ہدف کا تعین کریں۔ کیا ہے منزل؟ وَثَارُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ ادوار حکومت بدلتے رہیں گے، کبھی ایک اور کبھی دوسرا آتا جاتا رہے گا۔ اللہ کی قسم میرے امیر کہتے کہ ساری دنیا کی تم نے خیر خواہی کی اور تم جہنم میں چلے گئے، تم سے زیادہ نقصان پانے والا کوئی نہیں، تم سے بڑھ کر نقصان کرنے والا کوئی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھ لیجئے آج پاکستان کو، آج امت مسلمہ کو یہ پاکستان کا مسئلہ اکیلے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے آج امت میں پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو مضبوط ہو کر کھڑا ہو اور اس امت کی قیادت کا فریضہ انجام دے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس امت کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ یاد رکھ لیجئے یہ خود غرضیاں نہیں چلیں گی، یہ خود غرضیاں نہیں چلیں گی۔ ہاں جی، اپنے آپ کو سوچنا، اپنی ذات کو سوچنا، اپنے خاندان کو سوچنا۔ ہاں جی، آج اللہ کے دین کی کیفیت کیا ہے؟ میں بہت معذرت کروں گا آپ سے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ آج آپ کو بازار اور گلیاں دین سے خالی دکھائی دیتے ہیں، آج آپ کو معاشی ادارے دین سے خالی دکھائی دیتے ہیں، آج آپ کو عدلیہ مقننہ، آپ کی عدلیہ اور مقننہ یہ دین سے خالی دکھائی دیتی ہے۔ آج آپ کی تعلیم کی کیفیت دیکھ لیجئے، وہ کیا پیدا کر رہی ہے؟ مشینیں پیدا کر رہی ہے، مشینیں کہ جن کو دنیا، مفاد اور مادیت کے علاوہ کسی چیز سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہے۔ آج پورا ملک جو کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، آج اس میں یہ صورتحال ہے اللہ کے دین کی۔ اور ذمہ دار کون ہے کہ جن لوگوں نے لا کر، سمیٹ کر، محدود کر کے اللہ کے دین کو مسجد میں بند کر دیا؟ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، لا کر مسجدوں میں بند کر دیا ہے، اور تمام تر چیزیں اٹھا کر چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں، ڈاکوؤں ان کے حوالے کر دیے۔ آج ہم گالیاں دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ان کے سارے کیے کرائے کے ذمہ دار تم ہو،
اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو کردار بحیثیت ایک پاکستانی کے، جو کردار بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے، اور جو کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت میں تمہارا بنتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس کا جواب دے کر کسی سے بھی سوال کر لو۔ ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو، یاد رکھ لیجئے، ذاتی قربانی کے بغیر نہ یہ پاکستان سنورنے سدھرنے والا ہے، اور نہ ہی جو ہے دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار میں کوئی فرق آئے گا۔ یہ جو خط کر رہے ہیں، امریکیوں سے کوئی بعید نہیں ہے، ہاں جی امریکیوں سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ رجیم چینج کی بات آپ سنتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا یہ انداز حکمرانی ہے پوری دنیا پر۔ اسی طرح انہوں نے حکمرانی کی ہے، اپنے نظام مسلط کیے ہیں، اپنے سسٹم مسلط کیے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگ ہمیشہ انہوں نے مسلط کیے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن پاکستان کلمے والا، اور میں کہتا ہوں آج اگر آپ اس کو حقیقتاً اس غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھ لیجئے، منزل کا تعین، ہدف کا تعین بالکل درست ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اپنا جو رول پلے کرنا ہے میں نے آپ نے، اور وہ جو کردار ادا کرنا ہے میں نے آپ نے، سب سے پہلے اس کی بات کی جائے گی۔ ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور اس کے بعد آپ کو ایک آئینہ ہے کہ جو آئینہ لگ جائے گا تو اس آئینے میں میں اپنے آپ کو دیکھوں گا اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ جائیں کتب سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور وہاں پر ان لوگوں کو تلاش کیجئے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مکے میں مدینے سے ہجرت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ بیعت عقبہ ثانی مطالعہ کیجئے گا لازمی طور پر۔ بیعت عقبہ ثانی آپ اپنے موبائل فون پر جب آپ لکھیں گے سرچ پر تو پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ مکے سے، جو مدینے سے مکے کی جانب کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں 75 افراد جو ہیں مسلمان ہیں اور باقی سارے کے سارے مشرک ہیں۔ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ مسترب ہیں، اور مسترب کیوں ہیں؟ میرے اندر تو اختلاف نہیں ہے نا، بتائیں۔ یہ اقصی کی یہ جو پکچرز آپ نے دیکھی ہے، دل میں درد ہوا؟ ہاں جی، قبلہ اول مسلمانوں کا، اس میں مسلمانوں کا پر ہوتے ہوئے تشدد نے کوئی شکن میری پیشانی پر ڈالی؟ یہ جو کچھ کھیل مسلمانوں کے خلاف ایک عرصہ دراز سے پوری دنیا میں کھیلے جا رہے ہیں، ان کے متعلق کبھی بھی بحیثیت مسلمان میں سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہوں؟ لوگ مدینے سے چل کر مکے آتے تھے، مکے میں کیا دیکھتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے پتھر۔ کیا دیکھتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے میں بچھنے والے کانٹے۔ کیا دیکھتے تھے؟ اللہ اکبر، بلال پر ظلم، خباب پر ظلم، سمیہ پر ظلم، آل یاسر پر ظلم، یہ سارا ظلم، جب تشدد، یہ سب دیکھا کرتے تھے۔ اور ایمان دل میں موجود ہو، مسلمان کو بندہ تکلیف میں دیکھے اور مضطرب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے رابطہ کرتے یہ 75 مسلمان آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کیسا مکہ تھا؟ کھلے عام تو نہیں مل سکتے، کھلے عام نہیں مل سکتے، جبر کی حکومت تھی، کھلے عام نہیں مل سکتے، ظلم کی حکومت تھی، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ یہ عقبہ، یہ جو بیعت عقبہ جو ہوئی ہے، عقبہ نام سے گھاٹی ہے، یہاں پر سارے لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے کے اٹھتے ہیں، دبے پاؤں چلتے ہوئے ایک جگہ آ کر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ عباس بن عبد المطلب۔ اسلام قبول نہیں کیا ابھی، آ کر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور بات بھی وہی شروع کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، یہ سوال سارے آپ کو اپنے آپ سے اور مجھے اپنے آپ سے کرنے پڑے۔ عباس کہتے ہیں کہ سنو، تم انہیں مدینے لے جانا چاہتے اور یہ بھی جانا چاہتے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ ساری دنیا کے ساتھ ان کی دشمنیاں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، کفر کی دوستی کے ساتھ کبھی بھی حق پر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، جن لوگوں کو وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہو، جن لوگوں کو اپنی گود میں بٹھا کر وہ پالتے ہو،
جن لوگوں کو اپنے پاس لا کر بیٹھ کر وہ تحفظ دیتے ہو اور ہم سمجھے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجئے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ سنو، ساری دنیا ان کی دشمن ہے، یہ مشرکین مکہ دشمن ہیں، جو ارد گرد کے مشرک قبائل ہیں وہ سارے کے سارے دشمن ہیں، یہود دشمن ہیں، روم دشمن ہے، ایران دشمن ہے، ہم بنی ہاشم جو ان کا خاندان ہے محنت کر کے جو ہے مشقت اٹھا کے جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ کل اگر تم انہیں مدینے لے گئے تو یہ ساری دشمنیاں ساتھ آئیں گی، بتاؤ مقابلہ کرنے کے لیے تیار؟ ایک انصاری صحابی جیسے سنی انسنی کرتے نا، سنی انسنی اس طرح سے کر کے اللہ کے رسول سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اپنی شرائط بیان کریں، کن شرائط پر آپ ہمارے پاس آئیں؟ شرائط کن کی ہوتی ہے بھلا؟ جو سہولت دینے والے ہوں۔ آج سہولت لینے والے شرائط پیش نہیں کرتے۔ آپ کسی پر احسان کر رہے ہوں، جو احسان کرتا ہے شرائط وہ پیش کرتا ہے، اور یہ کیا دعوت دینے کے لیے آئے؟ کیا دعوت دینے کے لیے آئے؟ مکہ چھوڑے اور مدینہ آ جائے۔ اور جب اللہ کے رسول مدینے آئیں گے تو مشرکین مکہ، قریش مکہ کی دشمنی ساتھ لائیں گے، اطراف کے سارے مشرک قبائل ان کی دشمنی ساتھ لائیں گے، آپ یہود کی دشمنی ساتھ لائیں گے، آپ دنیا بھر کی جو طاقتیں اس وقت کی سپر پاورز جن کو روم اور ایران کے نام سے آپ جانتے ہیں ان کی دشمنیاں ساتھ لائیں گے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی شرائط پیش کریں۔ یہ کون کہے گا؟ کاش آج کے مسلمان کو اللہ رب العزت اس کا مقام مرتبہ، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی سمجھ میں آئے۔ کاش آج کے مسلمان کو یہ سمجھ میں آئے کہ جب بندہ محمد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کیا میسر آتا ہے۔ یہی سمجھا تھا ان لوگوں نے جن کو آج آپ انصار کے نام سے جانتے ہیں، آج آپ انصار کے نام سے جانتے ہیں جن کو۔ یہ انصاری یہاں پر آپ کے ٹنڈو آدم میں بھی بڑے بستے ہیں، یہ حالہ میں ہمارا ایک دوست ہے جواد ابھی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی انصاری ہے۔ میں نے ان کو کہا انصاری نام کی کوئی قوم دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اور جو بن گیا وہ انصاری ہو گیا۔ اور یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آپ کی شرائط کیا ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ شرائط بیان کر رہے ہیں۔ سستی اور چستی کسی بھی طرح کے حالات ہوں، اللہ اکبر، تم ہمارا ساتھ دو گے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی پاکستان میں نکلتی ہوئے ریلیاں دیکھ رہے ہیں، حاجی حرمت رسول کی ریلی نکلتی ہے، میں نے نکالی حیدرآباد میں، اور میں کہتا ہوں جب میں غفیر تھا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھی، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہو رہے تھے۔ تیسرے دن دکان بھی دیکھے، گھر بھی دیکھے، کاروبار بھی دیکھے، شادی بیاہ بھی دیکھے، غم بھی دیکھے، موت میت بھی دیکھے، اللہ کے رسول دکھائی دیتے کسی جگہ؟ اپنی زندگی کی ترجیحات دیکھے، اللہ کے رسول دکھائی دیتے کسی جگہ؟ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرما رہے تھے سستی اور چستی میں ساتھ کھڑے ہوگے، تنگی اور آسانی میں خرچ کرو گے، یہ کام کرو گے۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مستقل فریضہ ہے مسلمان کا۔ اللہ کی قسم کبھی کسی جگہ پر سیاسی ضرورت پڑے تو میں استعمال کروں اور اس کے علاوہ چھوڑ دوں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے خیر کی جانب لوگوں کو بلائے، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہر حال میں بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو۔ اور کیا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس طرح اپنے اہل و عیال کی، اپنے مال کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کرتے ہو، بالکل اسی طرح میرے اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کرو گے، وعدہ کرو۔ اللہ اکبر، باتیں ہو گئی۔ اب انصار میں سے ایک شخص پوچھتا ہے، لمبا نہیں کرتا واقعہ، بہت لمبا ہے۔
ہاں جی، میں اس کو لمبا نہیں کرتا. انصار میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ اللہ کے نبی اگر یہ ہم کر لے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم یہ سب کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فطری بات ہے نا کہ آج آپ کسی کے سامنے بھی جا کر کھڑے ہو جائیں. ہم حکمرانوں کو مفاد پرست کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جب آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ جو آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اپنا پروگرام پیغام لے کر آ رہا ہوتا ہے، پروگرام پیغام کی بات کرتے ہیں یا اپنے مفاد کی؟ ہاں جی، اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے کہ سامنے والا بندہ امانت دار ہے، دیانتدار ہے، با کردار ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، کس طرح کا ہے؟ یا مجھے اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ میرے مفادات کو پورا کرنے والا ہے یا نہیں؟ سوال کریں کیا ملے گا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کر کے دکھایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سرداروں نے جانے قربان کی. ان کے بچے ایسے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو دکھاتے تھے کہ ہمیں لے جا کر میدان میں اتارے، اور وہ بچے جا کر اللہ کے نبی کے لیے میدان میں اترے تھے. یہ وہ قوم ہے کہ جن کی عورتیں تلواریں اٹھا کر اللہ کے نبی کے لیے میدانوں میں کٹنے مرنے کے لیے تیار تھی. یہ سوال کرے اللہ کے نبی کیا ملے گا؟ ایک لفظ میں جواب دیتے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لفظ میں آج کا مسلمان اس جواب پر جس پر انصاری راضی ہو گئے تھے، آج اگر ہم راضی ہو جائیں، ہدف کا تعین درست کریں، منزل کا تعین جو ہے وہ تعین درست کریں، اپنے کردار کی بات کریں اور اپنے آپ کو معاشرے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کریں. اللہ کی قسم وہ تبدیلیاں جن کی صرف باتیں کرتے ہیں وہ تبدیلیاں آپ کو ہر جگہ پر دکھائی دیں گی. اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے قربانیوں کی انتہا کر دے، سب کچھ کر لے، جواب میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت. اللہ کی قسم مسلمانوں کا اصل مقصد حیات یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے اور اس کو راضی کر کے ہم جنت حاصل کر لیں. سارا باقی کام جو ہے وہ اسی مقصد حیات کے گرد گھومتا ہے. اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ ایمان اسلام والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا.